عوامی حیثیت سے ہم دیکھتے ہیں کہ مسجدوں سے یہ اعلان کیا جاتا ہے، صبح میں لوگ جب سحری کرتے ہیں تو اس کے بعد یہ دعا اجماعی طور پر پڑھایا جاتا ہے، نویت ان اصوم غدا للہ تعالی من شہر رمضان۔ یہ دعا عام طور پر لوگ اس کو پڑھتے ہیں اور اس لفظ کے، ان الفاظ کے ذریعہ سے لوگ نیت کرتے ہیں روزہ کی، حالانکہ ان الفاظ کے ذریعہ سے سلف کے یہاں نیت کرنے کا کوئی تصور موجود نہیں ہے۔ ایسے ہی ہم دیکھتے ہیں دوسری بات کہ یہ بناوٹی الفاظ ہیں، یہ الفاظ نہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، نہ ہی صحابہ اور تابعین میں سے کہیں اس کا ذکر ملتا ہے، بلکہ یہ بعد میں بعض لوگوں نے اس کو بنا کر کے، گڑھ کر کے اس نیت کو امت کو دیا، اور بہت سارے لوگوں نے اس چیز کو گلے لگا لیا۔ جیسے آپ دیکھیں، اس میں ایک بہت بڑی خرابی یہ ہے کہ نویت ان اصوم غدن، کہ میں کل کے لیے روزہ رکھنے کی نیت کرتا ہوں۔ آپ دیکھیں، غد کہا جاتا ہے آنے والے کل کو، غد کے معنی ہے آنے والا کل، کیونکہ قرآن کریم نے بہت ساری جگہوں پر اس لفظ کو ذکر کیا ہے۔ جیسے قرآن کہتا ہے وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر نفس اس بات کو دیکھ لے، غور کر لے کہ اس نے آنے والے کل کے لیے کیا بھیجا ہے۔ اسی طریقے سے سَيَعْلَمُونَ غَدًا مَنِ الْكَذَّابُ الْأَشِرُ، یعنی جھوٹا بڑائی مارنے والا شخص وہ کل عنقریب جان لے گا اس کے انجام بد کو۔ ایسے ہی آپ دیکھیں بہت ساری جگہوں پر غد کا لفظ استعمال ہوا ہے جو آنے والے کل کے لیے۔ اور ہم جب روزہ کی نیت کرتے ہیں تو ہم کس دن کے لیے نیت کرتے ہیں؟ ہم اس دن روزہ رکھنے کی نیت کرتے ہیں، اس دن کے لیے نیت کرتے ہیں، اور اس میں ہم غد کا لفظ استعمال کرتے ہیں جو آنے والے کل کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو بہرحال یہ لفظی طور پر بھی یہ کلمہ اور یہ جملہ ادا کر کے نیت کرنا یہ درست نہیں ہوتا ہے۔ تو اس حیثیت سے ہمیں جاننا چاہیے کہ جو ہے ہمارے لیے لفظی اور لسانی طور پر نیت کرنا یہ اصل میں اسلاف امت سے ثابت نہیں ہے، اللہ کے نبی اور صحابہ سے ثابت نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں ایسی نیتوں سے احتراز کرنا چاہیے، اس طرح کی نیت کرنے سے احتراز کرنا چاہیے۔ ہم جب بیدار ہوئے، ہم نے سحری کھایا، ہم نے رات کے اندر اٹھا، تو اس طریقے سے جب ہم طلوع فجر سے پہلے اٹھتے اور بیدار ہوتے ہیں تو اسی وقت ہماری نیت ہو جاتی ہے، یا ہم جب سوتے ہیں اسی وقت ہم نے نیت کر لی تو ہماری نیت ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے ایک مسئلہ نیت کے معاملے میں یہ بھی ہے کہ نیت یہ ہر روزہ کے لیے مستقل ہر دن نیت کرنا ضروری ہے، ہر روزہ کے لیے مستقل نیت کرنی ضروری ہے، یا پورے مہینے کے روزے کی نیت ایک ساتھ کر لینی کافی ہے۔ یہ مسئلہ بھی مختلف ہی ہے۔ علماء کی ایک جماعت اس بات کی طرف جاتی ہے کہ ہر دن کا روزہ مستقل عبادت ہے، مستقل فریضہ ہے ہر دن کا روزہ، اور اس کی بنیاد پر ہر روزہ کی ادائیگی کے لیے آدمی کا طلوع فجر سے پہلے نیت کرنا ضروری ہے، جیسا کہ علامہ صدیق حسن بھوپالی رحمہ اللہ نے اس بات کو ذکر کیا ہے کہ یجب تجدید النیہ لکل یوم، ہر دن کے لیے روزہ کی نیت کر لینی ضروری ہے، لیکن جب ہم رات میں بیدار ہوتے ہیں اس قصد و ارادہ کے ساتھ کہ ہم سحری کھانے جا رہے ہیں تو بس وہی ہماری نیت ہو جاتی ہے۔ تو اس طریقے سے البتہ دوسری جماعت علماء کی اس بات کی طرف جاتی ہے کہ پورے مہینے کی نیت اگر رمضان کے ابتدا میں کر لی جائے تو وہ ہمارے لیے کافی ہے، بشرط یہ کہ اس کا سلسلہ ٹوٹنے نہ پائے۔ اگر سفر کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے اگر وہ سلسلہ ٹوٹ جاتا ہے تو پھر دوبارہ جب ہم روزہ رکھیں تو اس کے لیے دوبارہ ہمیں نیت کرنی چاہیے، تجدید نیت کرنی چاہیے۔ تو اس حیثیت سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے لیے اس کے اندر آسانی رکھی گئی ہے، اور اگر ایک آدمی رمضان المبارک کی ابتدا میں پورے رمضان کے روزے کے رکھنے کی نیت کر لیتا ہے تو وہ کافی ہو جائے گی، اور اگر آدمی روزانہ اس کی نیت کرتا ہے تو وہ بھی آدمی کے لیے یکفی ہے، لیکن لازم اور ضروری نہیں ہے۔
Oh Ramadan, oh Ramadan, Ramadan, Ramadan.